نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ سجدہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور یہ جو سورہ ہے وہ اس کا نمبر ہے 32 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری جو آیت ہے وہ 15 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ یہ سجدے کی آیت ہے۔ پھر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ ہر پیراگراف میں ایک مضمون ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مضمون کو دوسرے مضمون سے جوڑا ہے۔ یعنی کہ فرسٹ پیراگراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا قرآن کے نزول جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے اس کتاب کو نہیں گھڑا ہے، بلکہ وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی ہمارا خالق ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ریئل اللہ کے اگینسٹ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ہمارا دوست مددگار نہیں، یا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیراگراف تھا جس میں قرآن کے حق ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے دلائل پیش کیے گئے۔ پھر دوسرے پیراگراف شروع ہوا آیت 7 سے لے کر 14 تک۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تنقید کی اور ان کے جو کچھ اعتراضات ہوتے تھے قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ان پر تنقید کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت بتائی کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ تم پہلی بار کچھ بھی نہیں تھے۔ تم کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر تم کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پھر آگے نسل چلائی، اور تمہاری ابتدا صرف ایک حقیر سے اسپرم سے ہوتی ہے، جو کہ اس کو ہم گندا سمجھتے ہیں، اس پانی کے قطرے سے تمہاری ابتدا ہوئی۔ پھر اللہ نے تمہارے نوک پلک کو سنوارا، تم کو اچھی شکل دی، ہاتھ پیر دیے، آنکھیں دی، کان دی، ماں کے رحم میں تمہاری تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ نے اپنی طرف سے روح کو اس میں پھونکا، اور پھر تم ایک انسان بن گئے، اور اللہ نے تمہیں اتنی قوتیں دے دی، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سوچنے سمجھنے کی قوت۔ اور جب پھر تم جو ہو، تم میں سے بہت کم لوگ ان ساری نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے تم کیا کرتے ہو کہ تم اللہ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو میسج بھیجا اللہ نے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہو۔ حالانکہ ایسا کرنے والوں کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے روز، قیامت والے دن یہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو، جب بڑے ہو جاتے ہو تمہاری عقل اللہ تم کو دیتا ہے تو تم اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ کر یہ اعتراض کرتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو کیا ہم کو اس مٹی سے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ ان کا مذاق کرتے ہو تم. تو تم جو ہو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کو فرشتے تمہاری روح کو نکالیں گے، اور جب تم قیامت کے دن جب تم مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے اور تم اللہ سے گڑ گڑاؤ گے کہ اللہ ہم نے اب سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے یقین کر لیا، اور اب ہم کو تو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اگر کا یہی مقصود ہوتا کہ زبردستی کسی کو دکھانے کے بعد پھر وہ ایمان لائے تو اس کا ایمان کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. اصل ایمان کا فائدہ اس وقت ہے جب انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے دلائل کو دیکھے، دنیا کے کائنات کے دلائل کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جو دلائل دیے گئے اللہ کی حقانیت کے، ان کو سمجھے اور پھر غیب پر ایمان لاتے تو تمہارا ایمان فائدہ مند تھا. ورنہ جو ہے جو لوگ نہیں کیا وہ تو پھر اللہ کا تو یہ پہلے سے پلان تھا کہ جو لوگ مجرم بنیں گے، جو نہیں مانیں گے، جو سب کچھ دیکھنے سمجھنے کے باوجود اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان کو تو پھر اللہ کا پہلے سے پلان تھا کہ ان کو جہنم میں ہی ڈال دے گا وہ، اور جہنم کو بھر دے گا ان سے. تو اب جہنم میں تم اس عذاب چکھو، تم اس میں ہمیشہ کا عذاب چکھو. تو یہ سیکنڈ پیراگراف تھا. تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس نئے پیراگراف میں جو کہ آیت 15 سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ جب مومن جو ہے ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یعنی کہ مومن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اب وہ بتایا جاتا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ وہ جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، اور اللہ کی خشیت سے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہے. اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادات میں، اللہ کی فرما برداری کے لیے تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں. وہ ہے نیک بندے. اور ان کی خصوصیات بتائی گئی اگلی آیت میں 16 آیت میں کہ وہ ایسے ہیں کہ رات کو ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی، یعنی کہ وہ ساری رات چادر تان کے سوئے نہیں رہتے، بلکہ یہ راتوں میں عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. ان کو اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم کہیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائیں، اور ساتھ ساتھ انہیں اللہ سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا اور ہمیں ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر کے ہمیں عذاب سے بچا لے گا. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اس میں سے، یعنی کہ وہ اپنی ایمان کی سچائی کا ثبوت اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کر کے دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہ سب کچھ میں سمیٹ کے بیٹھا رہوں، بلکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھ پر فرض ہے کہ میں جن لوگوں کو مجھ سے کم دیا ہے میں ان کے اوپر خرچ کروں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے جو اللہ نے اجر و ثواب اور جو جزا اور جو انعام بچا کے رکھا ہے وہ تو یہ آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی، یعنی کہ جو اجر و ثواب جنت میں آخرت میں اللہ نے ان ایسے بندوں کے لیے سنبھال رکھا ہے بنا کر، وہ تو کوئی انسان اس کے بارے میں صحیح معنوں میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنا کے رکھی ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو کے ان نیکیوں کا اچھا بدلہ دے گا، ان کو اچھی جزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا وہ جو مومن ہے وہ مثال اس کے ہے جو فاسق ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی دو رویے اللہ نے بتائے۔ آگے سے شروع سے ہم چل رہے ہیں تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ایمان سے انکار کیا، قیامت آخرت سے انکار کیا، تو وہ پھر اسی لحاظ سے انہوں نے اپنی منمانی کی دنیا میں اور اپنی مرضی کی زندگی جیے اور اللہ کے سامنے تکبر کیا، اور ایک جو اللہ کے سامنے ڈر گیا اور اللہ کے سامنے عاجزی کی اور اللہ کی فرما برداری کی، تو ان دو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو طرح کے لوگ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا اجر و ثواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ تو یہ برابر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو عدل کے خلاف ہے اللہ کے، کہ ایک انسان ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا ہے دنیا میں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسولوں کو جھٹلاتا ہے، تو وہ اور جو اللہ کی کا مخلص بندہ ہے، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہیں، مہمانداری ہے، اور ان کے اعمال کے بدلے میں وہ جو کرتے تھے۔ تو آیت 19 میں یہ تھرڈ پیراگراف کو مکمل فرمایا اللہ نے کہ نہیں، جن لوگوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ والی جنت کی زندگی رکھی ہے، اور جنت میں وہ مہمانوں، ان کی مہمانداری کی جائے گی، ان کے خوبصورت اعمال کے بدلے ان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا تھرڈ پیراگراف۔ اب یہ ابھی تک دیکھا جائے تو ہم اس کو تھرڈ پیراگراف کا ہی حصہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا اب ان لوگ فاسقین کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تاکہ کمپیریزن ہو سکے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، تو مومن کے بارے میں تھوڑا بتا کے اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں، لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ متقین جنتوں میں ہوں گے تو یہ کہاں ہوں گے؟ یہ دوزخ میں ہوں گے۔ یہ انکاری حق کا انکار کرنے والے اور حکم عدولی کرنے والے دوزخ میں ہوں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ہم کسی طرح اس دوزخ سے نکلیں، لیکن وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکیں گے، ان کی ہر کوشش ناکام ہوگی، دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا، بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے عذاب، بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی جب تک ان کی مہلت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کچھ آزمائشوں میں گزارے گا، کچھ مشکلات ان پر آئیں گی، کچھ ان کو تکلیفیں دی جائیں گی، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، کیونکہ انسان کے نیچر میں ہے کہ جب وہ بے بسی محسوس کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ بھی اچھے نصیب جن کے ہوتے ہیں، جو اچھے دل، ذرا سی بھی اچھائی جن کے اندر ابھی باقی ہوتی ہے، وہی ایسا کر سکتے، ورنہ کچھ لوگ مرتے دم تک اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، چاہے کچھ بھی حالات ہو جائے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے دنیا میں، تاکہ وہ اس عذاب سے گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا رویہ درست کر دیں۔ تو اب اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے فائدہ ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کی نصیحت کیا گیا، پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ
یہ ساری دنیا میں ان کو آزمائشیں دینے کے باوجود ان کو تھوڑا بہت ادھر ادھر سے جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، پلٹ جائے، لیکن پھر بھی اگر نہیں مانتے تو یہ ان کا بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم وہ اپنی جانوں پر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہر نشانی دیکھ کر، ہر آزمائش سے گزر کر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا لیتے کہ آج اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ کل کے عذاب سے بچ جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ضدی ہٹ درم گنہگار لوگوں سے پھر ان کو بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا۔ تو یہ ہے تیسرا پیراگراف یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ تو تیسرے پیراگراف میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رویوں کو کمپیئر کیا اور ان کے اجر کو، ان کے انجام کو بتایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ انسان کون سا رویہ چوز کرنا چاہتا ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا لفظی معنی پر آتی ہوں ان آیت کی، آیت نمبر 15۔ انما جو ہے یہ دو الفاظ ہوتے ہیں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ماں کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ انما جو ہے یہاں ترجمے میں بے شک ہی لکھا ہے، لیکن اصل میں انما جو ہے وہ حصر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ صرف وہی لوگ، بے شک صرف وہی یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ ہیں اذا جب ذکروا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بہا آیات کے ساتھ، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد حمد کے ساتھ، بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، بحمد حمد کے ساتھ، ربہم اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وہم اور وہ لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور یستکبرون عربی میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا لیکن وہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ تکبر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں اللہ کے سامنے کیوں جھکوں، میں بالکل بے نیاز ہوں، مجھے تو سب کچھ حاصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی نعمتیں دے دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن ریالٹی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک ذرے کے برابر ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نعمتیں چھین لے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما بے شک صرف ایمان وہی لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، کہ ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ سجدے میں گر جانا کیا ہے، ایک عاجزی کا انداز ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ ذرا سا بھی تکبر نہیں کرتے، وہ فوراً سے جھک جاتے ہیں عاجزی سے اللہ کے سامنے، کیونکہ ان کو یہ حق نظر آتا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو حق سمجھ آتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے احسانات کا پتہ چلتا ہے، فوراً احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اور وہ حمد کرتے ہیں اللہ کی، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا کہ وہ حق کو جھٹلائیں۔ تو وہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر کرنے والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر تتجافا، پھر مزید ان کی خصوصیت کیا ہے، تتجافا الگ رہتے ہیں، جفو اس کا روٹ ورڈ ہے جیم فا واو، اور تتجافا سے مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے، جب انسان جد و جہد کرتا ہے، دیکھیں نیکی کے کام کرنا بعض اوقات اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، انسان اپنی نیند کو توڑ کے صبح فجر کے لیے اٹھتا ہے
گہری نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ اس کو اس کام کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ اپنی نیند سے جد و جہد کر کے الگ ہو جاتا ہے، اپنے بستر سے الگ ہو جاتا ہے۔ جنوب کہتے ہیں پہلو کو، سائیڈ، ہماری سائیڈ، جنوب اس کی جمع ہے، تو جنوبہم اپنے پہلوؤں سے، اپنی کروٹ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی بستر سے ان کا پہلو لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان سے المداجع، مداجع، مدجع، ضاد جیم عین سے روٹ ورڈ ہے بستر، تو بستر سے اپنے پہلو کو الگ کر لیتے ہیں، جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، مطلب یہ ہے فجر کے وقت یا تہجد کے وقت وہ سستی سے پڑے نہیں رہتے، پھر وہ یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں رب کو، خوفاً، ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، ان کو احساس ہوتا ہے اپنی کمی کوتاہی کا، اور کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو، وہ انسان کبھی کامل نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کہ اس کو خود پتہ ہوتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، میرے اندر یہ گناہ ہے۔ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرے گناہ کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دے، تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ طمع ہوتی ہے۔ طمع کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی طمع استعمال کرتے ہیں، امید کو کہتے ہیں، کہ ان کو اچھی امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو دیکھ رہا ہے، میری اس جد و جہد کو دیکھ رہا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اچھا اجر دے گا۔ اور پھر وہ مما کیا ہے؟ من اور ماں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، کیونکہ انسان، اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، دولت ہے، مال ہے، صحت ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اللہ کو اس کے بدلے کچھ نہیں دیا، ہماری جانوں کے بدلے، ہمارے صلاحیتوں کے بدلے، ہمارے ہاتھوں پیروں کے بدلے، ہماری آنکھوں کے بدلے ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا۔ اور جو رزق انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی دین ہوتی ہے، کیونکہ محنت کرنے کے لیے ہم جو جس جسم کو استعمال کرتے ہیں، جن صلاحیتوں کو یوز کرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا۔ تو ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے، اور جو اناج ہم کھاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی نے اگایا ہوتا ہے، تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اور یہ مومن ہی کو احساس ہوتا ہے کہ مومن جانتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنی نعمتیں ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ سارا میرا کمال ہے، نہیں، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ پاسبل کیا ہے، تو وہ اس رزق میں جو اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے جسمانی قوت ہے، چاہے وہ علم اللہ نے دیا ہے، ان سب کو کیا کرتا ہے، اس میں سے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے دوسرے بندوں کو خرچ کرتے ہیں، اس سے اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ينفقون، نفقہ، خرچ کرنا، تو پھر فلا، اور نہیں، تعلم، تم جانتے، نفسن، تو نہیں تعلم، نہیں جانتا، نفسن، کوئی نفس، ماں، جو اخفیہ، جو چھپایا گیا، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، من سے، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک، قر ٹھنڈک کو کہتے ہیں، ٹھنڈک، آنکھوں کی، آئین جمع ہے آنکھ کی، آئین کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک، دیکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان کی پسندیدہ چیزیں اس کے سامنے ملتی ہے، اس کو خوشیاں ملتی ہے، تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہ ایک طرح سے محاورتاً بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کو دنیا میں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان
جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، ان اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کہ ہمارے لیے کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے چھپا کے رکھا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ ایک انداز ہے بتانے کا کہ جنت کی نعمتیں جب تم دیکھو گے تو تم حیران رہ جاؤ گے، اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں تھوڑے سے عمل کے لیے کتنی ساری ہمیں نعمتیں عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن، حمزہ فا پس من جو، کانا ہے مؤمنن مومن، کا مانند من اس کے جو کانا ہے فاسقن جو فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو مومن ہے اور کیا وہ اور جو فاسق ہے، فاسق کہتے ہیں جو حدوں کو توڑتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو جو حدیں توڑ دیتا ہے اللہ کی اور حد توڑ کے آگے نکل جاتا ہے وہ، اور جو اللہ کا فرما بردار مومن ایمان لانے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، نہیں، ہرگز نہیں، نہیں یستوون۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یستوون یعنی کہ یہ دونوں برابر ہونے، تو لا کا مطلب نہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اجر کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے، اعمال کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اما، ان اور ما یہ دو ہیں، اما رہے، اما کا مطلب ہوتا ہے یعنی رہے، یا یہ ایک ایکسپریشن کا انداز ہے، اما رہے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے جنات المأوا، جنتن کی جمع ہے، ان کے لیے باغات ہے۔ جنت کا مطلب ہوتا ہے کہ گھنے سائے، تو یعنی کہ باغ کے مطلب میں لیا جاتا ہے، تو جناتن باغات ہیں، جنت المأوا، مأوا جو ہے یہ ٹھکانے کو کہتے ہیں، کسی کے لوٹنے کی جگہ، کسی کے رہنے کی جگہ، تو ان کے لیے جنت ہے، جو نیک اعمال کرنے والے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ نزلاً جو ہے وہ مہمان نوازی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جنت میں، دنیا میں ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے جب ہمیں کچھ ملتا ہے، لیکن جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، وہ اس کو پے نہیں کرنا پڑتا۔ تو اسی طرح جنت میں نزلاً مہمان نوازی ہوگی لوگوں کی، یعنی جنتیوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور ان کو ہر چیز ان کے لیے، اور مہمان کو کس طرح سجا کر اچھے اہتمام سے چیزیں دی جاتی ہیں کہ مہمان کو عزت کے ساتھ چیزیں دی جاتی، اسی طرح ان کی مہمانی کی جائے گی، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ، فَسَقُوا جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمْ تو ان کا ٹھکانہ ہے، پس ان کا ٹھکانہ ہے النار آگ، کلما ہر کوئی، کل جو ہے اردو میں بھی کہتے ہیں کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، ٹھیک ہے نا، کلما، تو کلما مطلب جب کبھی، ارادو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ارادہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ان یہ کہ یخرجو وہ نکلے، خراج ہم اردو میں بولتے ہیں خروج کرنا، نکلنا یہ سیم لفظ ہے، کہ جب کبھی وہ دوزخ سے ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم نکلے یہاں سے، منہا اس سے، اعیدو، عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، جہاں سے چلے وہیں واپس جانا،
تو جب لوٹا دیے جائیں گے، وعیدو یہ پیسو ہے کہ وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، یعنی دوزخ سے نکلنے کا ارادہ بھی کریں گے تو ان کو دوبارہ وہیں دھکیل دیا جائے گا۔ وقیلا ان سے کہا جائے گا، لہم ان سے کہا جائے گا، ذوقو چکھو عذاب النار آگ کا عذاب، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، الذی وہ جو کنتم تھے تم بہی ساتھ اس کے، تکذبون کذبا جھٹلانا، کذبا جھوٹ بولنا، کذبا جھٹلانا، کسی کو جھوٹا کہنا، تو تکذبون تم جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دنیا میں تم کو جب کہا جاتا تھا کہ برے عذاب سے خود کو بچاؤ تو کہتے تھے کوئی عذاب نہیں، ہم تو مٹی ہو جائیں گے مر کے، لیکن اب جو ہے وہ ان کا جھٹلانا ان کو کام نہیں آیا، ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ یہ مطلب اور، لا مطلب تاکید کے لیے ہے، البتہ ضرور، نذیقہ نو ہم، ذیقہ چکھائیں گے، اور نون پر شد کا مطلب ہوتا ہے ضرور، ہم البتہ ضرور چکھائیں گے، ہم ان کو، بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، دو تاکید ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ ہم البتہ ضرور چکھائیں گے ان کو، من سے العذاب عذاب میں سے، الادنا ادنا ہوتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں ادنا، کسی کم تر چیز کے لیے ادنا آتا ہے، دونا علاوہ، دونا بھی ہم من دون اللہ، دونا بھی بعض اوقات ہم بولتے ہیں، مطلب دو چیزوں میں سے دو چیزیں ہیں تو ایک کے علاوہ دوسری، اس طرح سے، یعنی ایک ہوگی اور اس کے علاوہ دوسری بھی ہوگی، تو یعنی کہ بڑے عذاب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور ان کو دنیا میں چھوٹے عذاب ان کو دیں گے، دون العذاب الاکبر، اکبر بڑا عذاب، تو لعلہم تاکہ وہ یرجعون شاید وہ لوٹ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر آفتیں مصیبتیں ڈالے گا تاکہ وہ ان کو ہلائے گا، تاکہ وہ شاید ان کے اندر شاید کوئی اچھائی ہو اور وہ توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں۔ تو ومن اور جو اظلم، ومن کون ہے، اظلم اس میں تفضیل ہے، یعنی بہت بڑا ظلم کرنے والا، تو کون ہے بڑا ظلم کرنے والا، ممن اس سے، ذکرہ جس کو نصیحت کی گئی، ذکرہ یعنی نصیحت کی گئی، ذکرہ یاد کرنا، اور ذکرہ جو ہے ذکرہ نصیحت کرنا، اور ذکرہ جس کو نصیحت کی گئی، یہ پیسو ہے، جس کو نصیحت کی گئی، بھی آیات رب ہی، بھی آیات سات آیات کے، رب ہی اپنے رب کے، ثم پھر اعرضا اعراض برتنا اردو میں بھی بولتے ہیں، یہی سیم لفظ ہے، اعرضا اس نے منہ موڑا، اعراض کیا، انہا اس سے، انا بے شک ہم، من سے، المجرمین مجرموں سے، منتقمون ہم انتقام لینے والے ہیں، انتقام کا لفظ ہم بولتے ہیں اور یہ منتقم اسی سے ہے کہ ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 22 ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اس پیراگراف میں بیسیکلی دو چیزوں کا کمپیریزن بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی صفات اور ان کی جزا، اور فاسقین کی صفات اور ان کی جزا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی جماعت میں داخل کرے، آمین۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ایک بار سننے کے بعد جب آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے پیراگراف کر کے، اور انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں گے ترجمے کو، تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا اس صورت کے پڑھنے سے، جو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں اس کو یاد رکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے کہ ہم سب
ہماری میموریز بہت اچھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے انسان کوئی چیز کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے، آمین۔